آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، مگر شی ول اسپیک۔ اب یہ پیج پھاڑ کے کیا سیاست کر رہے ہیں؟ اب آپ غنڈہ گردی پر اتر آئے تو اس کا کچھ نہیں حل ہوتا۔ ہم تو بات کرتے جائیں گے۔ میں نے جو بات کرنی تھی میں نے کر لی چیئرمین صاحب۔ آپ نے تباہ کاریاں لائی ہیں اس ملک میں، خارجہ پالیسی سارے آپ نے دوستوں کو دور کر دیا، خاص طور سے چین کو۔ ان کے افسوس سے میں کہوں گی، میں انگلیاں نہیں اٹھانا چاہتی، میں ماحول کو نہیں آلودہ کرنا چاہتی، لیکن تلخ باتیں کرنا صرف ایک سائیڈ کا حق نہیں ہوتا، اور ہمیں تلخی سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ مشکل وقت کسی پہ بھی آ پڑ سکتا ہے، اور آ پڑا ہے، ہم سب پہ پڑا ہے۔ ان کے دور میں سر، آپ یہاں مریم بی بی کی بات کی گئی دروازے توڑ کے، تو فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ چاند رات کو بختر بند گاڑی میں دہشت گرد کی طرح اٹھا کے لے گئے تھے۔ یہ کہاں کا ظلم ہے؟ اور کہا کہ بھائی وہاں ڈاکٹر کھڑے ہوئے تھے کہ آپ نہ لے جائیں، پیمز والے نہ لے جائیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ اور پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں چھپتے کہ ہم خواتین ہیں یا مرد ہیں، آپ وہ ہستی بھی گئی ہیں، کوئی تماشا نہیں کیا۔ لیکن جو مرد ہور ہستا ہوا گیا، مسکراتا ہوا گیا، زرداری صاحب جو اس وقت صدر بنے ہوئے ہیں دوسری دفعہ تاریخ رقم کرتے ہوئے، ان کو آپ نے کس طرح زرداری ہاؤس سے اٹھایا تھا؟ ہم لوگوں نے پولیس کو ان کے کہنے پر چائے پلائی تھی، آپ تھے موجود وہاں، چائے پلائی تھی ان کو کہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ان کو آپ مت کچھ کہیں گے۔ بھئی پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ گرفتاری کیسے دینی ہے، ہم تمیز کے دائرے میں رہ کے ہر کام کرتے ہیں، تو ہم نے دی۔ اور تو 12 سال وہ جیلوں میں رہے، انہوں نے تو کسی سے کوئی سر نہیں جھکایا، نہ ہم نے کوئی تماشا کیا، نہ ہم نے جیل بھرو تحریکیں شروع کیں۔ انہوں نے کہا یہ نہ کرو۔ ابھی بھی جب ان کی پیشی ہوتی تھی منع کرتے تھے ہم لوگوں کو کہ تم لوگ کیوں عدالت کو بھر رہے ہو، لیٹ the law take its course، میں سامنا کروں گا۔ 12 سال انہوں نے کوئی کنوکشن نہیں ہوا۔ تو دیکھیے مظالم تو آپ نہ کہیں کہ صرف آپ کے ساتھ ہوئے، میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں، میں اسی لیے یہ بات کر رہی ہوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا، آپ بانی قانون کو اب یاد کر رہے ہیں، آئین اس وقت یاد کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی نے کیا رد عمل دیا؟ کسی چھاونی پر اٹیک کیا، کبھی 9 مئی کا حشر کیا؟ دیکھیں آپ لوگ بھی کچھ تاریخ سے اور اپنے رد عمل سے سبق بھی سیکھیں۔ قومیں، زندہ قومیں آگے اسی طرح بڑھتی ہیں۔ جمہوریت تبھی مستحکم ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو تھوڑی عزت دیں گے۔ ہم نے ہمیشہ ایز اپوزیشن سر ان کو عزت دی ہے، آپ نے دی ہے، ہم نے دی، اور دینی چاہیے۔ یہ تو حسن ہوتا ہے جمہوریت کا، لیکن گالی گلوچ کی سیاست ہم نے کبھی نہیں کی۔ ان کے لیڈر نے باہر ملک سے جا کے کہا کہ میں ان کو برف کی سلب پہ لٹاؤں گا، ان کے فریج نہیں دوں گا دواؤں کے لیے۔ کیا کیا باتیں کی ملک سے باہر، میرے خدا، یہ کوئی بات کرنے کی ہوتی ہے؟ ہم تو کبھی بھی نہیں کریں گے، ابھی بھی نہیں کریں گے، نہ پہلے کی ہے۔ پھر یہاں بات ہو رہی تھی مشرف کی، نہیں ماحول صرف نہیں ماحول کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تو بات کرتے جاؤں گی، آپ رہنے دیں، میں بات کروں گی چیئرمین صاحب۔ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ مشرف کی بات کی تو آپ کے تو لیڈر نے ان کے ریفرینڈم میں سائن کیا ہے۔ سر آپ کے لیڈر نے، سر 15 منٹ مجھے بھی آپ اجازت دیں نا، ان کے لیڈر نے ریفرینڈم میں سائن کیا، کچھ لوگ ان کے وزراء رہے ہیں مشرف کے۔ میں اپنی بات کرنا نہیں چاہتی، جنرل مشرف نے تو مجھے مسنگ پرسن بنایا ہوا تھا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ 10 دن اٹھا کے سیف ہاؤس میں پھینک دیا تھا، کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہیں کہ چین حوصلہ کریں، پھر کہتے ہیں کہ چین کو دور کر دیا اس کو۔ سر کیا بات کر رہے ہیں؟ جب چین کے
आला हुक्काम यहाँ आ रहे थे तो इन्होंने डी चौक पे तमाशा करके उनको वापस घर भेजा, भूल गए। इन्होंने सीपैक को मलियामेट कर दिया, क्यों भूल गए यार? हमें आप खारजा पॉलिसी ना सिखाएं। इस वक्त खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की अल्लाह के फजल से, इस हुकूमत की वजह से, जनरल आसिफ मुनीर की वजह से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से उरूज पे है। आपको इस पर फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, मगर शी विल स्पीक। There was no interference when you were speaking. बर्दाश्त का मादा नहीं है, बर्दाश्त का मादा नहीं है। अदम बर्दाश्त ने इनके पहले दौर को भी खराब किया, अदम बर्दाश्त ने इनके हर पेज को फाड़ा। अब ये पेज फाड़ के क्या सियासत कर रहे हैं? अब आप गुंडागर्दी पर उतर आए तो इसका कुछ नहीं हल होता। हम तो बात करते जाएंगे। मैंने जो बात करनी थी मैंने कर ली चेयरमैन साहब, लेकिन हमें चीन और खारजा पॉलिसी का हवाला ना दें। आपने तबाहकारियाँ लाई हैं इस मुल्क में, खारजा पॉलिसी सारे आपने दोस्तों को दूर कर दिया, ख़ास तौर से चीन को। तो क्या बात कर रहे हैं? और अब आप गुंडागर्दी पे उतर आए। हम अपनी बात करेंगे, मुझे और कोई बात नहीं करनी, कोई फ़ायदा नहीं। इनके कान पे ना जूं रेंगती है, ना इनको हमारी खुलूस से कोई इनको इस्तेफाज़ा होता है चेयरमैन साहब। तो मैं आपके पास माइक है? जी माइक है आपके? जी सर, आपकी भी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, मुझे सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं बड़ा लंबा एजेंडा है, तो मैं ज़रूर कंक्लूड करूँगी क्योंकि मेरे कॉलीग्स ने भी बात करनी है। इनको पाकिस्तान की इक्तिसादी और ख़ारजी कामयाबी हज़म नहीं हो रही है। ये हर बात में अपना कैदी सामने ले आते हैं। कैदोबंद की सहूबतों की बात कोई ना करे जिस चेयरमैन से जिसने 5 साल से ज़्यादा गुजारे हैं सिर्फ जॉब्स देने पर। तो ये किस तरह की बातें यहाँ हमें खड़के किस चीज़ का दर्स दे रहे हैं? हमने इनके साथ सिर्फ हमदर्दी और खुलूस का इजहार किया है। आपने लॉ मिनिस्टर की तकरीर सुनी, आपने हाउस बिजनेस में हमारा रवैया देखा, लेकिन चीखने पर ये उतर आते हैं। नहीं, देखिए अदम बर्दाश्त अभी भी देखिए। तो क्या इनको कौन कौमी धारे में कैसे कोई लेके आए अगर इनका रवैया ये है? क्योंकि सर इनके लीडर जो हैं इनकी साख नहीं मानते। चलिए अब आप बहुत बहुत शुक्रिया।